السلام علیکم۔ آپ تمام دوستوں کے پیغامات مجھے موصول ہوئے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ میرے لیے سب سے انفرادی طور پہ رابطہ شاید ممکن نہیں، اس لیے میں گروپ میں آپ سب کو میسج کر رہا ہوں۔ آپ سب کے پیغامات کا بہت شکریہ میرے دوستو۔ آپ اپنا پورا فوکس 5 اگست کے اوپر رکھ کے، جس طرح آپ لوگوں نے تیاری شروع کی تھی، 1-2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بریک آ رہا ہے۔ بالکل اس میں وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب آئین معطل ہے، پارلیمنٹ یرغمال ہے، اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ملک میں، کہ ایک عمران خان کو روکنے کے لیے انہوں نے پاکستان کا آئین بھی پامال کر دیا، مینڈیٹ بھی پاکستانی قوم کا چرایا۔ لوگوں جب سڑکوں پر نکلے تو ان پہ سیدھی گولیاں بھی چلائی، لوگوں کے گھروں میں گھسے، گھر توڑے، ہمارے کارکنان کو شہید کیا، خواتین کی بے حرمتی کی، لوگوں کو اغوا اور لاپتہ کیا۔ جیلوں میں جو لوگ اس وقت ہیں، آپ کا لیڈر عمران خان 2 سالوں سے جیل میں ہے، ناحق ہے۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، یاسمین راشد صاحبہ 73 سالہ، وہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو باقی قیادت ہے، یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، تو پارلیمنٹ کی کسی اور چیز کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ بھی فارم 47 کا ہے۔ آپ نے ووٹ کسی اور کو دیا، اور وہاں سے جو خود کو زمین پر خدا سمجھتا ہے، اس نے نتیجہ کسی اور کے حق میں اناؤنس کروا دیا۔ جس نے گواہی دی اس کمشنر پنڈی کو بھی اغوا کر دیا گیا۔ تو میرے دوستوں، پورا فوکس، کیونکہ جو بھی پاکستان میں فیصلہ ہونا ہے اور پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ اگر ہونا ہے تو وہ سڑکوں پہ فیصلہ ہوگا۔ ہم نے اگر عمران خان، بشرا بی بی، اپنی قیادت، اپنے کارکنان کی رہائی کو ممکن بنانا ہے تو وہ سڑکوں سے ہوگا۔ اگر ہم نے پاکستان میں جو ملٹری خونی ترمیم کر کے انہوں نے عدالتوں کو کنٹرول کر دیا، عدالتوں میں آپ کو انصاف نہیں مل رہا، پارلیمنٹ جعلی، آپ کی جو جتنے بھی ادارے ہیں، ریاست پوری آپ کے خلاف، اگر آپ سڑکوں پہ نکلتے تو آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر کو سیدھی گولیاں بھی چلائی گئی۔ تو یہ تو کسی چیز کو نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کو روکنا ہے۔ بین الاقوامی کمٹمنٹ ان کی اتنی زیادہ تھی، سٹیکس ان کی زیادہ ہے، انہوں نے طاقت کے طول کو قائم رکھنا ہے۔ طاقت پہلے چاہیے، پھر طاقت کا طول چاہیے۔ اس کے لیے پاکستان کو جو بدامنی میں دھکیلا، جو تمام ادارے تباہ کر دیے، جو لوگوں کی عزتوں سے، لوگوں کی جانوں سے کھیلنا شروع کر دیا، یہ سب کچھ عمران خان کو روکنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اور ہمارے پاس اللہ کے بعد، لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے بعد پاکستانی قوم نے انشاءاللہ اکٹھے جدوجہد کر کے تحریک کامیاب بنا کے انشاءاللہ ملک میں حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے۔ جب ملک میں آئین بحال ہوگا تو ہمارے کارکنان، ہماری قیادت بھی رہا ہوگی، پارلیمنٹ بھی یرغمال نہیں ہوگا، اور تمام چیزیں ٹھیک ہوگی۔ اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور جدوجہد کے لیے جو سلسلہ آپ نے شروع کیا تھا، میں دیکھ رہا تھا مسلسل کنونشنز ہو رہے ہیں، جلد سے ریلیاں ہو رہی ہے، سندھ کے دوست بھی کر رہے ہیں، بلوچستان کی بھی، پنڈ، اسلام آباد، لاہور میں جو جذبہ دیکھ رہا ہوں، جو ہمارے نوجوان، جو ہماری خواتین جس بہادری سے کمپین کر رہی ہے، تو میں آپ سب کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ اس سلسلوں کو روکنا نہیں ہے۔ اور 2 چیزیں میرے تمام دوستوں جو گروپ کے سن رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ جو بھی آپ کی ریجنل تنظیم، صوبائی تنظیم ہے، ان کی طرف سے جو احکامات، جو ڈائریکشن، جو سکیجول جاری ہوتا ہے، آپ نے اس میں بھرپور پارٹیسپیٹ کرنا ہے، جس طرح آپ کرتے آ رہے ہیں۔ میں آپ سب کے کنونشنز اور تیاری میں دیکھ رہا ہوں، لیکن جہاں پہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ جس حلقے میں، جس تحصیل میں، جس یونین کونسل میں ابھی تک تیاری شروع نہیں ہوئی، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے نمائندوں سے بھی رابطہ کریں، وہاں پہ تنظیموں کو بھی آپ انفارم کر دیں، قیادت کو بھی انفارم کر دیں، اور خود وہاں پہ جا کے آپ، اگر کوئی کمپین نہیں کرا تو وہ کمپین کرے۔ جذبہ جو میں آپ سب کا، ایک میں باقیوں کا نہیں کہہ سکتا، لیکن جو میں اس وقت تنظیمی پروگرام ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں کا خصوصاً جو میں جذبہ دیکھ رہا ہوں، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس وقت مقابلے کی فضا کریٹ ہو رہی ہے، اور مقابلہ یہ ہے کہ جو کون سب سے زیادہ کامیاب کنونشن کرے گا، کون عمران خان کی کال پہ سب سے بڑا قافلہ لے کے آئے گا، اور کون آخر تک کھڑا رہے گا اور اس تحریک میں، جدوجہد میں زیادہ پارٹیسپیٹ کرے گا۔ تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اس چیز کو جاری رکھ کے، پورا فوکس ان چیزوں پہ رکھ کے۔ دوسری چیز جو ایک سجیشن آ رہی ہے، میں اس پہ ضرور بات کروں گا، کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ آ رہا ہے آپ کی طرف سے، کہ اگر 2 سڑکیں ہم بند کر دیں تو
جو پورے پاکستان میں ہم کمپین کر رہے ہیں، کے پی کی 2 سڑکیں کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو میرے دوستو، آپ کو پتہ ہے یہ پہلے بھی ہم نے بند کیا تھا۔ اگر پارٹی قیادت، کیونکہ ہمارا اس وقت پوری ریاستی مشینری آپ کے خلاف ہے، آئین معطل ہو چکا ہے، قانون نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، لہٰذا عمران خان صاحب قیادت سے، اپنی فیملی سے، سب سے مل کے ایک بہتر حکمت عملی بنا سکتے ہیں۔ کلیکٹیو ویسٹم سے وہ جو بھی ہمیں کہتے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے تو لیڈر کو فالو کرنا ہے نا۔ تو ان کی طرف سے اگر آتے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے، ایک میسج پہ 1 گھنٹے کے اندر، کوئی اور ضرورت بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ، 1 گھنٹے کے اندر ایک میسج پہ یہ 2 سڑکوں جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بند کر کے دکھا دوں گا، اور اس وقت تک بند کر کے دکھا دوں گا جب تک عمران خان صاحب خود نہیں کھولے۔ لیکن اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، نہ آپ کر سکتے ہیں، ہم سجیشن دے سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے وہ لیڈر ہے، پھر ان کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے قیادت کی اور فیملی کی، پھر وہاں سے ایک حکمت عملی آتی ہے۔ اگر ہم انڈیویجولی کوئی چیز کریں تو، اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، یہ تمام کیلکولیشن وہ کرتے ہیں، وہ لیڈر ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اگر آتا ہے آپ کا سجیشن، میں بالکل، آپ کہتے ہو کر لے، میں آپ کو 1 گھنٹے میں کر کے دکھا دوں گا، لیکن فیصلہ وہاں سے آنا ہے۔ میرے پاس اس فیصلے کی نہ مجھے فیصلہ کرنا چاہیے، اور لیڈر کے حکم کے مطابق ہم نے پھر امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن کرنی ہے۔ 5 اگست یاد رکھیے، خان صاحب نے کہا ہے کہ 5 اگست سے پہلے اس کو پیک پہ لے کے جانا ہے۔ پھر عمران خان کو ناحق قید میں 2 سال ہونے کو ہے، تو میری نظر میں نہ صرف پیک پہ لے کے جانا ہے بلکہ اگلے لائے عمل جو بھی پارٹی کی طرف سے، کیونکہ مختلف آپشنز آپ سے میں نے ڈسکس کیے تھے، کہ میں نے وہ 5 آپشنز میں نے بھی دیے تھے، پارٹی نے بھی شاید ڈسکس کیے ہوں گے آگے آپس میں۔ سندھ سے بھی بات ہوئی تھی، بلوچستان سے بھی بات ہوئی تھی، پنجاب والوں سے بھی بات ہوئی تھی، گلگت بلتستان سے بھی بات ہوئی تھی۔ تو وہاں سے جو بھی قیادت فیصلہ کرتی ہے کہ آگے اس کو، کیونکہ اب یہ ایک مسلسل جدوجہد چلے گی، اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں عدالت و انصاف مل جائے گا، اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم 1-2 بیانات سے اس کو ممکن بنا دیں گے، تو جو آپ پہ سیدھی گولیاں چلا سکتے ہیں، جو آپ کے سروں پہ نشانے باندھ کے آپ لوگوں کو، ہمارے کارکنان کو شہید کر سکتے ہیں، جو پاکستان کے امن کو برباد کر سکتے ہیں، جو آپ کا 80,000 1 لاکھ کی لیڈ کو فارم 47 کے ذریعے بدل سکتے ہیں، جو 180 سیٹوں والوں کو ہرا کے 70 سیٹوں والوں کو حکومت دے سکتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس طرح آسانی سے یہ سب کچھ واپس کر دیں گے؟ یہ ان کی ایک بڑی منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے، لہٰذا اس کی ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہم نے یہ جدوجہد جو شروع کی اس کو اب ختم نہیں کرنا، اس کو جاری رکھنا ہے۔ آپ اپنی تحریر اسی طرح رکھے، میری طرف سے جو باقی دوست ہیں ان کو بھی پیغام دے، امن تحریک والوں کے ساتھ بھی میں رابطے میں ہوں، مسلسل ان کو گائیڈ بھی کرتا ہوں، پروگرام بھی رکھتے ہیں ہمارے وہاں پہ بھی دوست خطرے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ باٹوڑ کا ہمارا گلظفر کا کزن جو ڈاکٹر حمید ہے، انہوں نے امن مارچ میں پارٹیسپیٹ کیا، اگلے دن اس کے گھر پہ جو ہے وہ حملہ ہوا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو باخبر کیا تھا کہ ڈرون بھی پیچھا کر رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے۔ تو جو امن کے مومن میں دوست ہے، خیبر میں دوست ہے، ورکزئی، کرم، کرک، لکی، بنو، وزیرستان، ہر جگہ سے یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہے، تو ہم ان مشکلات میں اپنا وہ سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے، کیونکہ ہم نے اپنے امن پہ سمجھوتا نہیں کرنا، اپنے ملک پہ سمجھوتا نہیں کرنا، ہم نے اپنے لیڈر پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ اسی طرح یہاں پہ جو تحریک شروع ہے یہ بھی ہم نے جاری رکھنا ہے، جو بھی پلان آتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد ہوتا رہے گا، لیکن وہی گزارش ہے کہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ نہیں رکنا چاہیے اور اس کو مسلسل جاری رکھے۔ شکریہ۔